السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23واں پارہ ہے جو سورہ یاسین سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے حبیب نجار کا قصہ بیان کیا۔ چھوٹے ڈاکٹروں کو بڑے ڈاکٹر کے قصے سنائے جاتے ہیں، چھوٹے وکیلوں کو بڑے وکیلوں کے قصے سنائے جاتے ہیں، چھوٹے فوجیوں کو جنرل اور کرنل کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ چونکہ اس امت سے اللہ تعالیٰ نے دعوت کا کام لینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو انبیاء کے قصے سنائے اور داعیوں کے قصے سنائے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انطاکیہ شہر میں، اس زمانے میں اس کا نام انطاکیہ تھا، اب پتہ نہیں کیا نام ہوگا اس وقت، اپنے 2 مبلغین کو بھیجا۔ پھر اس کے بعد تیسرا بھی آیا جس کو بیان فرمایا، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث۔ تو وہ دعوت دینے لگے۔ شروع میں آئے تو ایک گاؤں کے اندر ایک نجار، بڑھئی، لکڑی کا کام کرنے والا، تو اس کو دعوت دی۔ تو انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ تو ان کا جو بیٹا تھا وہ معذور تھا، تو ان حضرات نے اللہ سے دعا کر کے جو ہے وہ اس کو شفا مل گئی، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ پھر یہ حضرات تینوں داعی آگے چلے، شہر میں گئے، تو شہر والوں نے ان کو جھٹلایا اور یہ سارا تذکرہ ذکر کیا۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، شہر والوں نے کہا تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے کچھ نہیں اتارا، ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹ بولتے ہو۔ تو بہرحال جب اس کو پتہ چلا کہ ان داعیوں کو جھٹلایا جا رہا ہے، وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، یہ شہر کے کونے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے لوگوں اتبعوا المرسلین، تم ان بھیجے ہوئے لوگوں کی جو مبلغین ہیں، تبلیغ کرنے والے، ان کی اتباع کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ایسے لوگوں کی اتباع کرو جو تم سے کچھ پیسہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اور پھر اب قوم کو دعوت دی، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہوا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ دوسرے الہوں کو شریک کروں؟ اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے تو دوسرے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ مجھے بچا سکتے ہیں۔ تو انی آمنت بربکم فاسمعون، تو میں تو تمہارے رب پر جو یہ کہہ رہے ہیں ان پر ایمان لے آیا۔ تو لوگوں نے اس کو پکڑ کے مارا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا۔ اور جب اس کا انتقال ہوا تو فوراً کہا گیا قیل ادخل الجنہ، تم جنت میں داخل، اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب اس نے جا کے جنت میں دیکھا کہ جنت میں تو ایسی نعمتیں ہیں، تو وہ وہیں سے کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ہائے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میں ان داعیوں پر، مبلغین پر جب ایمان لایا تو آج مرنے کے بعد میرا کتنا اکرام کیا گیا، تو کاش کہ میری قوم کو یہ بات پتہ چل جائے اور اللہ نے مجھے کتنا اعزاز کیا میرا۔ تو یہ ہمیں سکھایا گیا کہ ایک داعی کے اندر تو یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ سامنے والے کو ہدایت عطا فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون، کہ جب ہم کسی قوم کو سزا دیتے ہیں تو ہمیں آسمان سے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ہم تو ایک چیخ ہماری طرف سے ہوتی ہے اور وہ سب سارے کے سارے بجھ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا حسرۃ علی العباد، افسوس ہے میرے بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس رسول آتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اگلے سورہ یاسین کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کا اظہار کیا، وآیۃ لہم الارض المیتہ، دیکھو تمہارے لیے نشانی ہے اس بات پر کہ میں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا۔ مردہ زمین جب ایک دفعہ فصل لگ جاتی ہے اور پھر فصل کاٹ دی جاتی ہے تو پھر احییناہا، پھر ہم اس کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں بارش برسا کے، اور پھر اس سے دانے نکالتے ہیں جس سے تم گندم، جو، مکئی، جوار، باجرہ تم کھاتے ہو، اور پھر ہم اس میں جو ہے وہ باغات کھجور کے، انگور کے، اور پھر اس کے اندر نہریں ہم نکالتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایت لہم اللیل، دیکھو رات میں نشانی ہے کہ کیسے ہم دن کو اس سے لے لیتے ہیں، پھر سب لوگ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے مدار پہ چل رہا ہے، والقمر قدرناہ منازل، چاند اپنے مدار پہ چل رہا ہے، للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار، سورج کی ہمت نہیں ہے کہ وہ چاند سے پہلے آ جائے اور رات کی ہمت نہیں ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے۔
یکم جنوری 2024 کو جتنے منٹ پہ سورج نکلا تھا، یکم جنوری 2025، 2026، 2027، 2028، 2029، 2030 الی آخری، یہ ہے اللہ تعالیٰ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو اللہ ان چیزوں کے اوپر غالب ہے۔ پھر فرمایا وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ دیکھو یہ بھی تو ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو کشتیوں میں بٹھایا۔ پھر تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت کے دن کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ جب نفخہ ثانیہ ہوگا اور جب یہ لوگ اٹھیں گے اپنی قبروں سے، تو جناب جو ہے یہ فرمائے کہ ایک ہی آواز ہوگی اور سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی نفس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا جنت والے مزے میں ہوں گے، اور ہم و ازواجہم اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، سایوں میں تختوں پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے پھل ہوں گے اور جو وہ چاہیں گے، سالن، روٹی، گوشت، اور پھر ان کی طرف سے سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی۔ اور پھر اس دن قیامت کے دن کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمین آج الگ ہو جاؤ، دنیا میں تو سب مل جل کے رہتے تھے لیکن آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات ساری رات اس آیت کو پڑھتے ہوئے روتے رہے کہ پتہ نہیں کل قیامت کے دن ہمارا شمار کس میں ہوگا۔ پھر آگے چل کے فرمایا کہ جہنم، فرمایا کہ یہ جہنم ہے جس کے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، تمہیں اپنے کفر کی وجہ سے آج اس میں داخل ہونا پڑے گا۔ اور پھر قیامت کے دن فرمایا کہ ہم منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، تو چنانچہ کافروں کے ہاتھ اور ان کی ٹانگیں ہمیں بتائیں گی جو وہ حرکتیں کیا کرتے تھے۔ پھر آگے چل کے سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ سورہ صافات کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا۔ کفار کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ جب ہم مر کر گل سڑ جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے کیسی قدرت والے ہیں، ہم نے آسمان و زمین کو بنایا، اور پھر صرف آسمان، جو تمہیں آسمان نظر آتا ہے جسے آسمان دنیا کہتے ہیں، جو دنیا سے قریب ہے، ہم نے اس کے اندر ستارے لگائے۔ ان ستاروں کے دو کام ہیں، ایک تو زینہ، خوبصورتی آسمان کی، اور دوسرا سرکش شیطان سے حفاظت۔ شیاطین آسمان پہ جاتے ہیں، ملائکہ جو آپس میں اللہ نے ان کو احکامات دیے ہوتے ہیں کہ فلاں دن ایسا ہوگا، فلاں کے ساتھ ایسا ہوگا، یہ شیاطین سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر سن کے واپس اپنے جادوگروں کو آ کے بتاتے ہیں۔ پھر ان کے جادوگر ایک کے ساتھ 100 جھوٹی باتیں ملا کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ اب ایک بات بھی سچی ہو جاتی ہے تو لوگ تو ضعیف العقیدہ ہوتے ہیں، تو وہ ان جادوگروں کے جو ہے وہ پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو جب شیطان یہ اوپر جاتے ہیں تو یہ پھر شہاب ثاقب، یہ ستارہ اس کو مارا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہماری کیسی قدرت ہے۔ پھر بھی کفار اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گی، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا ہمیں اور ہمارے آبا کو؟ اللہ فرماتے ہیں نعم وانتم داخرون، تم سب کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ پھر اگلے رکوع کے اندر سورہ صافات کے تھوڑا سا جنت کا تذکرہ ہے۔ اولئک، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے جو ہے وہ اچھا رزق ہے اور میوے ہیں، اور ان کا اعزاز کیا جائے گا، اور وہ تختوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور چشموں سے پانی بھر کے ان کو پلایا جائے گا، اور اس پانی کے اندر کوئی گندگی نہیں ہوگی، اس کو پی کے جو ہے وہ کوئی سر میں درد نہیں ہوگا۔ اور ان کے پاس وعندہم قاصرات الطرف عین، اب یہاں سے قرآن کے آخر تک 2-3 دفعہ قاصرات الطرف کا ذکر آیا۔ قاصرات الطرف کی 2 تفسیریں ہیں، یہ ہے صفت ہے حوروں کی، اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ شرم و حیا کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو نیچے کرنے والی ہوگی، تو عورت کی خمیر کے اندر اللہ نے شرم و حیا رکھا ہے، اور عورت جو ہے جب مجمع میں جاتی ہے تو اس شرم و حیا کی وجہ سے بات نہیں کر سکتی، اور شرم و حیا کی وجہ سے اس کی آنکھیں نیچے ہوتی ہیں۔ تو ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے، اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گا بس میری بیوی سے زیادہ تو کوئی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ ایسی خوبصورت عورتیں، اور عین یعنی موٹی موٹی آنکھوں والیاں۔ پھر ایک جنتی اپنے دوستوں سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو مجھے ایمان لانے پر جو ہے وہ شرمندہ کرتا تھا، تو فرشتے کہیں گے کیا تمہیں اس دوست سے ملنا ہے؟ چنانچہ وہ اس کو دیکھے گا، اس دوست کے فرآہ فی سواء الجحیم، کہ وہ دوست اس کا
جہنم کی گہرائی میں پڑا ہوا ہوگا، اور پھر وہ جنتی اس سے کہے گا تیرا بیڑا غرق ہو، اگر میں ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میں بھی تیری بات مان لیتا اور اللہ کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی جو ہے وہ آج جہنم کے اندر تیرے ساتھ ہوتا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے جہنم سے بچا لیا۔ پھر اگلے رکوع میں نوح علیہ السلام کا قصہ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا اجمالی مکمل قصہ، کیسے نمرود کے پاس انکار کیا اور توحید پر جمے رہے۔ پھر آگے جب اللہ نے بچہ دیا، اس بچے کو اللہ نے خواب میں دکھایا ان کو کہ فلما بلغ معه السعی، جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، علماء کہتے ہیں 14 سال کے ہو گئے، اور بڑھاپے کی اولاد، پہلی بیوی بانجھ، تو کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی ماشاءاللہ خانوادہ نبوت کے تھے اور نبوت کے گھرانے سے تعلق تھا، تو فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد صاحب جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کو کیجئے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر اس وقت جب اسماعیل علیہ السلام دونوں فلما اسلما، باپ اور بیٹے دونوں تیار ہو گئے اللہ کی فرما برداری کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے بڑی جو ہے وہ عجیب جو ہے وہ باتیں کی، جس سے جو ہے وہ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں تفصیل سے لکھا ہے کہ اے میرے والد صاحب میرا کرتا میری والدہ کو دے دیجیے گا تاکہ ان کو میرا جسم میرے جو ہے وہ کرتے کو دیکھ کے تسلی ہو جائے، اور مجھے مضبوطی سے باندھیے گا تاکہ جو ہے وہ آپ کو اللہ کا حکم پورا کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، اور میں زیادہ جو ہے وہ ہلوں نہیں تاکہ آپ آسانی سے مجھے ذبح کر سکے۔ کہ یہ باتیں پڑھ کر اور سن کر یعنی آدمی کو جو ہے وہ رونا آتا ہے، تو وہاں پہ دیکھنی چاہیے۔ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں ان آیات کے تحت یہ اسماعیل علیہ السلام کی باتیں لکھی ہیں۔ اور جب وہ چھری پھرانے لگے تو ماشاءاللہ پھر جیسے آپ کو پتہ ہے امتحان لینا تھا، جیسے ہمارے بڑے فرماتے نا کہ اللہ چھری اٹھواتے ہیں چلواتے نہیں ہیں، تو وہ تو بس امت کو دکھانا تھا کہ ہمارے بندے تو ایسے ہوتے ہیں، چوں چاں اگر مگر یہ وہ نہیں کرتے، بلکہ جب ہم حکم دیں چاہے وہ حکم عقل کے خلاف ہو لیکن اس کے اوپر کر گزرتے ہیں اس کو۔ پھر کہا صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بس انا کذالک نجزی المحسنین۔ اور یہاں پر ہمیں بھی یہ بات سمجھائی گئی کہ دیکھو جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلے گا تو جو بدلہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہم ہر احسان کرنے والے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اگلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا ذکر۔ الیاس علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے، ان کی جو قوم تھی وہ بعل بت کی عبادت کرتی تھی، تو اس پر انہوں نے ان کو ٹوکا، منع کیا، اور پھر آخر میں قوم برباد ہو گئی۔ پھر یونس علیہ السلام کا تفصیلی ذکر آخری رکوع میں۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور یہ شہر موصل جو عراق کا ایک علاقہ ہے وہاں پر جو ہے وہ بھیجے گئے، اور ارسلناہ الی مئۃ الف او یزید، لاکھ سوا لاکھ افراد کی بستی تھی وہاں پر ان کو بھیجا گیا۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، قوم مانی نہیں، تو یہ وہاں سے اللہ کی اجازت کے بغیر نکل گئے۔ اللہ کی منشا یہ تھی کہ آپ وہیں پر ٹھہرتے، کیونکہ اللہ کے علم میں تو قوم نے توبہ کرنی تھی آگے چل کے، اور پھر آپ وہاں پہ ٹھہر کر اس قوم کی رہنمائی کرتے مزید۔ لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا کہ اب تو قوم پہ عذاب آنے والا نہیں ہے، میں تو ڈرا چکا، تو میرا کام تو پورا ہو گیا، لہذا میں چل پڑتا ہوں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں ہمیشہ، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا کیا مطلب؟ مشہور حدیث ہے جو آپ حضرات نے سنی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور وہ سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، ناجیہ یعنی نجات پانے والا جہنم سے۔ اور فرمایا کہ وہ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہوگا، تو کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے ساتھی ہیں وہ فرقہ ناجیہ ہوگا۔ تو اہل سنت والجماعت کو اسی لیے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اہل السنہ یعنی سنت کے طریقے پر، سنت طریقے کو بولتے ہیں، یعنی سنت رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، والجماع جماعت الصحابہ یعنی صحابہ کی جماعت کے طریقے پر۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے گناہ کبیرہ بھی نہیں ہوا، گناہ صغیرہ بھی نہیں ہوا، ہاں اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، جو اجتہادی غلطی اسے کہتے ہیں جو اپنی سمجھ سے انہوں نے
کچھ کبھی کبھی ان سے غلطی ہو گئی جس پر اللہ ان سے یعنی اللہ پاک تنبیہ فرماتے تھے ان کو کہ دیکھو تم سے یہ اجتہادی غلطی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء گناہ گار ہوتے ہیں، کسی نبی سے نہ کوئی گناہ کبیرہ ہوا نہ کوئی گناہ صغیرہ ہوا، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، کیونکہ اگر نبی بھی گناہ کرے تو امت کو ان پر یقین کیسے آئے گا، امت ان کی اتباع کیسے کرے گی۔ تو اس لیے یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہوئی اور وہ آگے چلے گئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اجتہادی غلطی کے اوپر تھوڑی سی ان کو سزا دی، اور پھر جناب وہ جب جہاز میں بیٹھے تو جہاز ڈگمگانے لگا، تو ملاح نے کہا کہ کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہے۔ یونس علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، تو اس نے کہا کہ اس کو پھینکنا پڑے گا۔ یونس علیہ السلام نے لوگوں سے کہا مجھے پھینک دو، تم نجات پا جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ تو بزرگ آدمی ہیں۔ چنانچہ قرآن ڈالا تو تینوں دفعہ قرآن میں یونس علیہ السلام ہی کا نام آیا، چنانچہ اب سب سمجھ گئے۔ انہوں نے یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا، اللہ کے حکم سے مچھلی آ گئی اور وہ اس کے پیٹ میں چلے گئے، اور وہاں پر بھی یہ مشہور تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے فرمایا یہ اتنی اچھی تسبیح ہے، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک، نفخہ ثانیہ تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو یہ بہت زبردست تسبیح ہے، اور آج بھی ہمارے بڑے جب کوئی پریشانی میں ہو تو تلقین کرتے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کریں گے۔ پھر یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اگل دیا، یونس علیہ السلام کمزور تھے، تو یہاں پہ جو ہے وہ فنبذناہ بالعراء وهو سقیم وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اور ایک صحرا کے اندر پڑے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کدو کی بیل اگا دی جس سے وہ کدو کھاتے رہے، اور ایک بکری آتی تھی غالباً اس کا دودھ پیتے تھے، تو پھر دوبارہ ان کو ہمت آ گئی۔ پھر سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ سورہ صاد میں پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی، وہی جو کفار بحث کرتے تھے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ارے 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 دیکھو محمد کو 360 کو چھوڑ کے کہتا ہے کہ ایک خدا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور پھر جو ہے وہ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا کتاب اسی کے اوپر نازل ہوئی ہمیں چھوڑ کر؟ ہم بڑے تھے، ہم طاقتور تھے، ہم مالدار تھے، کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہمارے اوپر نازل ہوتی۔ پھر اگلے رکوع میں داؤد علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، داؤد علیہ السلام سے بھی ایک اجتہادی غلطی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی، چنانچہ فوراً انہوں نے جو ہے فاستغفر ربہ، اپنے رب کی سے استغفار کیا اور جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے۔ یہاں پر بھی سجدہ ہے، تو ہم بھی جو ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ ہم تو گناہ گار ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام سجدے میں گئے ہم بھی تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر اگلی رکوع میں سلیمان علیہ السلام کا قصہ، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی زبردست بادشاہت دی، کیوں دی اس کے وجہ یہاں پہ ذکر فرمائی۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے، تو ایک دفعہ ان کو دیکھ رہے تھے، مشغولیت میں اتنے مشغول ہوئے ان کو دیکھنے میں کہ نماز کا وقت نکل گیا، تو بہت نادم ہوئے اور ان سب گھوڑوں کو بلایا اور ان سب گھوڑوں کو جو ہے وہ ذبح کر دیا کہ میں ان گھوڑوں کی وجہ سے میں اللہ کے حکم سے جو مشغول ہو گیا، اللہ کے حکم سے ہٹ گیا، لہذا اب اس کو اپنے پاس رکھنا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ وجہ ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کی ان سے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا اور ان کی کرسی پر ایک جسم کا لوتھڑا رکھا اور انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ ایک صحیح حدیث میں اس کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے کہ وہ کیا آزمائش تھی، اس لیے ہم بھی جو ہے اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ صحیح دائیں بائیں کے قصے آتے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں وہ بھی عرض کرتا۔ تو اس لیے جب یہ دونوں باتیں ہو گئیں تو پھر انہوں نے دعا کی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی، یا اللہ مجھے جو ہے وہ میری مغفرت بھی فرما اور ایسے ہی مجھے حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، انک انت الوہاب، آپ تو دینے ہی والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی باتیں اتنی پسند آئیں، فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، اللہ تعالیٰ نے ہوائیں ان کے تابع کر دی اور جنات ان کے تابع کر دیے اور جناب دوسرے لوگوں کو ان کے تابع کر دیا، اور پھر جو ہے اللہ جو ہے وہ، اور پھر انہوں نے بڑی شاندار حکومت کی ماشاءاللہ۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے، آپ سب کو معلوم ہے ایوب علیہ السلام بڑی نعمتوں والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہم سب کو بتانے کے لیے کہ دیکھو جو ہے وہ
اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو تکلیفوں کے اندر صبر کریں، واویلا نہ کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کے بچے چھین لیے، نعمتیں چھین لی، اور وہ بیمار ہو گئے۔ یہاں پہ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ جسم میں جو ہے وہ زخم ہو گئے جس میں کیڑے چلتے تھے، اور جب وہ کوئی کیڑا گر جاتا تھا تو اس کیڑے کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیتے تھے۔ تو مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جس سے گھن آتی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں سے محفوظ تھے۔ تو بس یہ کافی ہے یہاں پر کہنے میں کہ وہ بیمار ہو گئے، اللہ نے ساری نعمتیں چھین لیں۔ پھر جب اللہ کے یہاں شفا کا وقت آیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ اپنی ایڑی کو رگڑیے، تو انہوں نے اپنی ایڑی کو رگڑا تو وہاں سے جو ہے وہ ایک نہر جاری ہوئی۔ فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ ٹھنڈا پانی ہے، آپ نہائیے۔ تو جب انہوں نے وہ نہائے اس سے تو اللہ نے ساری بیماری دور کر دی، اور پھر ویسے ہی اللہ پاک نے جو پہلے تھا وہ بھی دیا اور اس کے ساتھ اور بھی دے دیا۔ اور ایک دفعہ انہوں نے ان کی بیوی کو شیطان نے بہکایا تھا، اور غیر اللہ کے نام پر ایک جانور برغی وغیرہ ذبح تھی، بولا یہ اپنے شوہر کو کھلا دو، شفا مل جائے گی۔ تو بیوی تو سیدھی سادھی محبت میں آ گئی اور آ کے اس نے کہا میں کھلا دوں گی۔ ایوب علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ ایوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، تو ایوب علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور پھر قسم کھائی کہ میں تجھے جو ہے 100 کوڑے ماروں گا۔ تو چونکہ وہ بیوی تو ماشاءاللہ ہر وقت ساتھ رہنے والی، اور غلطی ہو گئی تھی اس سے، تو اس قسم کو پورا کرنے کے لیے کہا کہ آپ جو ہے وہ ایک مٹھا لے لیں، جیسے جھاڑو ہوتی ہے نا ہماری، تو بس ایک وہ جھاڑو جو ہے وہ اپنی بیوی کو ایک دفعہ ماریں تو اس سے آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور آپ حانث نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کے نافرمان نہیں ہوں گے۔ پھر جو ہے وہ انبیاء کا قصہ ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد جنت و جہنم والوں کا ذکر، اور پھر آخری رکوع میں پھر دوبارہ جو ہے وہ شیطان کا قصہ، اور پھر شیطان مردود ہو گیا، اس نے قسم کھائی، کہا یا اللہ سب کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قال فالحق والحق اقول، میں سچی بات کرتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منهم اجمعین، تجھ سے اور تیرے متبعین سے، تیرے پیچھے چلنے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا، چاہے نبی کا بیٹا ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کی بیوی ہو، میں کسی کو نہیں دیکھوں گا، بس جو تیرے پیچھے چلے گا اس سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔